بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں چند سوالات رکھتا ہوں الورلڈ کے علماء کے سامنے۔ کیا ہے وہ کسی بھی طبقے کا ہو، کیا کوئی آدمی اس بات کا جواب دے سکتا ہے یا ثابت کر سکتا ہے، جواب تو دے دے گا لیکن ثابت کر سکتا ہے کہ کیا کوئی کافر جس کا اسلام سے تعلق نہ ہو، ایمان سے تعلق نہ ہو، اسلام سے وہ باہر ہو، ایمان سے باہر ہو، اور وہ قرآن کا حافظ ہو جائے؟ اگر کوئی ثابت کر دے کسی بھی غیر مسلم کو، بے ایمان کو، قرآن کا حافظ، الورلڈ میں سے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، اتر سے دکن، پورب سے پچھم، کوئی بھی مکتب فکر کا آدمی ہے، اگر کسی کافر کو، مشرک کو، عیسائی کو، یہودی کو، مشرک کو، قادیانی کو، غالی درجے کے شیعہ کو، شکیل بن حنیف کے ماننے والے کو، اگر قرآن کا حافظ میرے سامنے لے آئے، زبانی طور سے کوئی جواب دے دے، وہ نہیں مانا جائے گا، میرے سامنے لائے اور اس سے مجھے پورا قرآن نہیں، صرف 10 پارے سنوا دے، پورا قرآن نہیں، صرف 10 پارے سنوا دے، اور 2 لاکھ روپہ مجھ سے انعام لے کر کے جائے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں 2 لاکھ روپہ انعام دوں گا، مگر بشرطے کہ جس کو لاؤ گے اس کا تعلق ایمان سے اور اسلام سے نہ ہو، اور وہ اقرار کرے کہ ہاں میرا کوئی تعلق اسلام سے، ایمان سے نہیں ہے، نہ وہ صحابہ کرام کو مانتا ہو، نہ اہل بیت کو مانتا ہو، نہ نماز کو مانتا ہو۔ یہ کہنے کے بعد وہ 10 پارے مجھے سنا جائے اور 2 لاکھ روپے تم لوگ مجھ سے انعام میں لے جانا۔ کسی بھی فرقے کا آدمی میرے پاس 10 پارے کا حافظ لائے اور 2 لاکھ روپہ انعام لے کے جائے، میں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا ہے کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں 2 لاکھ روپے انعام دوں گا اور آنے جانے کا کرایہ بھی دے دوں گا، جس کو لائے گا اس کا بھی اور اس کا بھی، انڈیا میں سے کہیں سے یا الورلڈ میں سے کہیں سے بھی کوئی لے آئے، 50,000 روپے کرایے کا بھی رکھوں گا الگ سے۔ میں خلیفہ مفتی اعظم ہند ہو کر کے یہ آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں، اور میں خلیفہ حکیم ملت، حکیم الاسلام حضرت مولانا ولی شکر صاحب جعفری مکن پور سے بھی خلافت ہے، اور مفتی اعظم ہند کا بھی میں خلیفہ ہوں الحمدللہ۔ میں یہ اعلان کرتا ہوں، بلا وجہ کسی کو بات بات میں کافر بنانا، مشرک بنانا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے کسی کو کافر کہا، اگر وہ کافر نہیں ہے تو قول اس کی طرف پلٹ جائے گا، وہ قول اس کی طرف لوٹے گا، کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ اگر آپ نے کسی کو مشرک کہا ہے، اگر وہ مشرک نہیں ہے، اگر آپ نے کسی کو گستاخ رسول کہا ہے، وہ گستاخ رسول نہیں ہے، تو وہ قول آپ کی طرف پلٹے گا۔ اس لیے سوچ سمجھ کر کے زبان کو چلانا چاہیے۔ میرا یہ تجربہ ہے اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ جس کا تعلق اسلام ایمان سے نہیں ہے وہ قطعاً قرآن کا مکمل حافظ نہیں ہو سکتا۔ مکمل حافظ تو ہونا بہت بڑی بات ہو گئی۔ 10 پارے کا چیلنج دیا، 10 پارے بھی نہیں یاد کر سکتا ہے۔ حضرت صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ زمانے میں جو آیا تھا پنڈت، 15 پارے کا دعویٰ کیا تھا کہ 15 پارے مجھے قرآن کی یاد ہیں، تو حضرت صدر الفاضل نے اس سے سنے تھوڑی تھی، سن کے تو دیکھتے ہو کتنی غلطیاں پڑھتا ہے، نہ جانے کیا کیا پڑھ کے جاتا، سین کو شین پڑھتا، سواد کو سے پڑھتا، تے کو تے طول پڑھتا، تو کو۔ ان کی زبان بھی کچی ہوگی، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کی زبان بھی صاف ستھری تھوڑی ہوگی۔ زبان صاف ستھری صرف اہل ایمان کی ہوگی، یہودی کی بھی نہیں ہوگی، نصرانی کی بھی نہیں ہوگی، مجوسی کی بھی نہیں ہوگی، مشرک کافر کی بھی نہیں ہو سکتی۔ زبان صاف ستھری مخارج کے ساتھ ادا کرنے والی زبان اللہ تعالیٰ صرف اہل ایمان کو ہی عطا فرمائے گا۔
تو نہ تو دیوبند والے اس بات کو ثابت کر سکتے تھے کہ ہاں مشرک کافر حافظ ہو سکتا ہے، نہ بریلی والے ثابت کر سکتے، نہ اہل حدیث ثابت کر سکتے، نہ مودودی جماعت کے، نہ اتاری، نہ تبلیغی، کوئی نہیں۔ اگر کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ ہاں صاحب کافر بھی قرآن کا حافظ ہو سکتا ہے، ہم تو باقی باتیں سب چھوڑ دیتے ہیں، ساری باتیں بعد میں کرنا، پہلے یہ میرے سامنے لے آؤ 10 پارے کا حافظ، پورے قرآن کا نہیں، صرف 10 پارے سنواؤ 200 غلطیوں کے ساتھ، 200 غلطیوں کے ساتھ بھی اگر وہ 10 پارے سنا جائے گا، اللہ کی قسم کھا کر تیسری بار قسم کھا رہا ہوں 2 لاکھ روپے انعام دوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس قوم کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، یعنی سینے میں محفوظ نہیں ہوگا، اس حدیث کا یہ مطلب ہے۔ وہ ایک قوم تھی معتزلہ قوم، کون سی، ایک کوئی قوم تھی، مرجیہ قوم تھی، کوئی قوم تھی، وہ ایران میں وہ قوم پیدا ہوئی تھی یا کسی اور جگہ، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ وہ قرآن پڑھیں گے حلق کے نیچے اترے گا، یعنی قرآن کے حافظ نہیں ہو پائیں گے، حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ دیوبند والوں کے تو حلق کے نیچے کیا، سینے میں محفوظ ہیں، لاکھوں حافظ ہیں، لاکھوں قاری ہیں، ایسی بریلی والے بھی لاکھوں حافظ ہیں۔ تو اب جو انہیں مشرک کہتا ہے، انہیں کافر ہم نہیں مانتے، نہ انہیں مشرک مانتے نہ انہیں کافر مانتے، اس لیے کہ دونوں میں قرآن کے حافظ ہیں، اہل حدیث میں بھی ہوتے ہیں۔ ہاں اب جس کا ایمان جتنا کمزور ہوگا اسی حساب سے اس کو قرآن یاد ہوگا، جس کا ایمان قوی ہوگا تو قرآن بھی اچھا یاد ہوگا۔ تو یہ ہماری دلیل ہے اس بات کے لیے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔